بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ایک ایسا عمل ہے، ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نماز کے بعد ہمیں جانے کی جلدی ہوتی ہے اور اسی طرح مڑتے ہیں اور دیکھے بغیر کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اسی طرح بھگم بھگم میں ہم گزر جاتے ہیں، اور خاص کر جمعے کے وقت رش زیادہ ہوتا ہے، اس وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرنا ہم شاید اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ضرورت بھی نہیں ہوتی، کام بھی نہیں ہوتا، صرف سنتے پڑھنے ہم جگہ بدلنے کے چکر میں ہم کسی نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاسم، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے، کتنا اللہ کے ہاں گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، تو وہ اس کے لیے 40 کے لیے بھی کھڑا رہے تو وہ اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے وہاں پر کھڑا ہونا۔ اب 40 کیا ہے؟ کچھ نے کہا 40 سال ہے، کچھ نے کہا 40 ماہ ہے، کچھ نے کہا 40 گھنٹے ہے، کچھ 40 منٹ، کم از کم 40 گھنٹے بھی ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں 40 گھنٹے کھڑا ہونا پسند کر لے، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہ کرے۔ اتنا یہ بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اتنا ہی آج ہمارے معاشرے میں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ہم معمولی سمجھ کر دوسرے کی نماز کو کاٹ کر اس سے گزرتے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو ہمیں نماز کے درمیان میں نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی ہمارے آگے سے گزرتا ہے تو ہمیں اس کو روک دینا چاہیے، چونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور مروان جو حکمران تھا اس کا بیٹا اس کے آگے سے گزرا، انہوں نے اسے ایسے ہٹا دیا، یعنی بالکل آگے سے گزرا تو ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا، لیکن وہ بات نہ آیا تو انہوں نے پھر اسے زور سے ایسے ہٹایا، جس کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو گیا۔ تو وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا تو مروان نے جناب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو کیوں مارا ہے، کیا وجہ بنی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اسے نہیں مارا، میں نے تو شیطان کو مارا ہے، اس کو ہٹایا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، اذا کان احدکم فی صلاۃ فاراد انسان یمر بین یدیہ فیدرؤہ ما استطاع فإن ابا فلیقاتلہ فإنہ شیطان، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو اور کوئی انسان اس کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کرے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے، یعنی نمازی جس قدر ہو سکے اس کو ہاتھ کے ساتھ کیا کرے؟ روکے۔ فرمایا فَإِنْ أَبَا، اگر وہ انکار کرے پھر بھی گزرنا چاہتا ہے، فَلْيُقَاتِلْهُ، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرے، جھگڑا کرے، یعنی بار بار روکے، لڑائی کرے، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، کیونکہ وہ شیطان ہے جو انسان کی نماز کو توڑ رہا ہے۔ اور یہ سنن نسائی کی 4866 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور جو گناہ والی ہے کہ اس کو 40 سال اور 40 مہینے بھی اگر وہاں پر کھڑا ہونا پڑے، کھڑا ہو جائے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس پر گناہ کتنا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی 510 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 507 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازیوں کے آگے سے گزرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بہت عام سستی پائی جاتی ہے، اس لیے آپ سب بھائی اس کو آگے پھیلائیں تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔